کچھ عزت آپ کو میں نے دینی ہے, کچھ عزت آپ نے مجھے دینی ہے. چل سکتا ہے ظلم کا نظام. اچھا یہ بتائیں, نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے صاحب کیا بولتے ہیں بس یہ میری مجبوری ہے, لیکن ان سے ملاقات کے لیے بھی ان کے گھر والے کیا احتجاج کرتے تھے, ذرا یہ بتائیں. پاکستان عمران خان سب کا بیلی سب کا یار قیدی نمبر 804. جی ناظرین, ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے قریب, اور آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑی تعداد میں کارکنز موجود ہیں. آلریڈی یہاں پر گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں, بہت سارے کارکنز کو ہمارے سامنے گرفتار کر لیا گیا. تو ناظرین یہاں پر ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے کارکنز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. سر کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ سر اسٹڈی یہی ہے, جیسے حالات سازگار ہوں گے ہم اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے اور ہم اپنی علیمہ آپا کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے, اور اپنے مرشد عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے ہم ہر قسم کے احتجاج کریں گے. اور یہ ورکر متحد ہیں, ایک پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. جی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں خواتین جمع ہو گئی ہیں. ہم جی جب تک علیمہ آپا اگلا ہمیں حکم نہیں دیتی ہیں, ان کے لائے عمل نہیں آتا, اس وقت تک ہم یہاں کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ وہ 4 بجے پہنچ جائیں گی, اور پھر آگے ہم نے دیکھیں گے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے. اگر وہ انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا تو پھر ہم یہاں دھرنا دیں گے. یہاں پر سینئر خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. حالانکہ سینئر جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں وہ گھروں میں بیڈ پر ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر سینئر خواتین جو ہے وہ آگے صف میں کھڑی ہیں. کیا وجہ ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کی خان صاحب کی محبت ہے, خان صاحب کی محبت ہے, ان کی رہائی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بے قصور بے گناہ ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ظاہر ہے ہم نے ان کے لیے کوشش کرنی ہے نا. جی ناظرین یہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہم بیسکلی خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہاں پہ آئے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی آج جو ہے نا پروٹیسٹ کی ہم نے کال دی ہوئی تھی ہمارے بڑے رہنماؤں نے, تاکہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام ورکر ادھر آئیں اور پروٹیسٹ کریں. ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے آئے ہیں. پکڑ دکڑ کا بہت تیزی سے ہو رہی ہے, اور پولیس والوں نے بڑا تشدد کیا, آگے لاٹھی چارج کی ہے جیل کے باہر, جس وجہ سے ہمیں وہاں سے منتشر ہونا پڑا ہے. جی ناظرین بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. سردار ظہیم صاحب ہوتے تھے جی, بہت گریٹ بندے ہیں, سوری نہیں جی, وہ نظر بہت کم آتے ہیں آج کل احتجاج پروٹیسٹ پہ, لیکن یہاں پر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نعبد و ایاک نستعین. جی فرات بھائی, جس طرح آپ نے کہا واقعہ نظر نہیں, ہم برطانیہ گئے ہوئے تھے, بیرون ملک کے دورے پہ تھے, ابھی واپس آئے. نظر آپ کو کہاں سے آئے؟ تو انشاءاللہ ہمارا یہ عہد ہے کہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم نہ چین سے بیٹھیں گے, نہ ہم ڈریں گے, نہ جھکیں گے. یہ پولیس, یہ جبر, یہ ظلم 3 سالوں سے ہم برداشت کر رہے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ خون خرابے سے باز آ جائیں اور پکڑ دکڑ سے باز آ جائیں. اگر نہیں ہے تو اس پورے ملک ایک ہی دفعہ یہ ختم کر دیں, ادروائز ہم جھکنے والے لوگ نہیں ہیں, اور ہم انشاءاللہ خان صاحب کو رہا کروا کے رہیں گے, اور علیمہ خان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور جب تک علیمہ خان ہمیں حکم نہیں دیتی اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. زبردست ہو گیا جی. یہ دیکھیں جی, بہت بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر موجود ہیں. الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام چودھری ناصر حسین ہے, تحصیل سواوا, ڈسٹرکٹ جہلم سے ادنا سا کارکن ہوں. خان صاحب کا علیمہ آپی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں ادھر وہاں سے آیا ہوں, اور مختلف جگہوں پہ ہمارے کارکنان بالکل موجود ہیں. ہم گرفتاریوں سے بچتے بچاتے ادھر پہنچے ہیں. سخت کل جہلم میں کریک ڈاؤن تھا, اور ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں یاسر قریشی صاحب, ایم پی اے بھی ہیں, وہ وہاں پہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا. پھر ہمیں بھی کچھ اپنا اطلاع ملی, ہم ادھر سے بھاگ کے ادھر پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, مرتے دم تک کھڑے رہیں گے. خان ہماری شان ہے, خان ہماری آن ہے, خان ہماری عزت ہے, خان ہمارا ورلڈ کا لیڈر ہے. انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے, اور اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے فلسطین میں انتہائی زیادتی ہو رہی ہے. ہم خاموش ہیں, اور ایک صرف پی ٹی آئی کا لیڈر یہ چاہتا ہے کہ مسلم امہ میں امن قائم ہو, اور یہ جو ہم فلسطین آزاد ہو. بہت افسوس کی بات ہے سر, علیمہ آپی ان کی یعنی کہ خان صاحب کی بہنیں, ان سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی آزادی کے لیے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے میرے بھائی. پچھلے 3 سال سے یہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے لوگ. یہ بالکل چور ہیں, ڈاکو ہیں, ڈکیت ہیں, ہماری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ان کی نسلیں جو ہیں وہ آسمانوں سے گری ہوئی ہیں. یہ ہمارا پیسہ لوٹ کے گئے ہوئے ہیں میرے بھائی, اور انشاءاللہ چھین کے لیں گے ان سے آزادی. یہ بالکل یہ اپنی بدماشی کب تک قائم رہے گی؟ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا چل سکتا ہے, ظلم کا نظام. اچھا یہ بتائیں, نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے صاحب کیا بولتے ہیں؟ بس یہ میری مجبوری ہے, لیکن ان سے ملاقات کے لیے بھی ان کے گھر والے کیا احتجاج کرتے تھے, ذرا یہ بتائیں. چڑھ جائے نا میرے اگے تو میں او شر کراں نا اس دا ٹرکے پیچھے ہوئے بدے گدے ہون اس دے تھلے, تے پچھوں پتھر او چھوٹے چھوٹے کنکریاں پتھر, او تو ایک نالی مار جاسی نا, وہ تو ویسے ہی بیمار ہے, اس دے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں.
وہ جیسے ہمارا جو یہ جوان ہے بالکل 70-72 سال کا نہیں، وہ 40-42 سال کا بندہ ہے، منڈا ڈکے نہیں، وہ مرد ہے، مرد کا بچہ ہے، جیل کاٹ کے اس نے بتا دی ہے انشاءاللہ وہ کتنا، وہ تو اس کا پرائم منسٹر اس کے جوتے پہ مارے، اس کے جوتے کی نوک پہ ہے یہ پرائم منسٹر سیٹ. سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا. اچھا تھوڑا سا قریب آپ دور دور جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اس سے پہلے میں نے ایک جملہ یہ پوچھا کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے کبھی ان کے فیملی نے احتجاج کیا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی؟ کتنا عرصہ وہ جیل میں رہا ہے جی، مجھے جو کوئی جیل بتا دیں. تمام زرداری کہتا تھا وہ جو بیماری ہے، اب پہلے بھی بیماری اب بھی بیماری، آصف علی زرداری، اور غداری ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے یہ تو جیل نہیں کاٹ سکتا، یہ تو جیل نہیں کاٹ سکتا، اور واقعی جیل کون سی کاٹی ہے جی نواز شریف صاحب نے؟ کون سی کاٹی ہے جیل؟ بالکل صحیح ہے. نہیں صحیح بتائیں نا، کون سی جیل، کتنی جیل کاٹی ہے 1 ماہ سے اوپر؟ دیکھیں اچھا میں نے سنا ہے سر کہ پاکستانیوں کے بہتر مفاد کے لیے ڈیل کر کے وہ لندن چلے گئے. اس میں کیا بہتر مفاد کیا ہے؟ بہتر مفاد کیا ہے؟ بہتر مفاد میرا بیٹا کیا ہے؟ باہر تو وہ نکل نہیں سکتے ہیں، گھر کے باہر احتجاج ہوتا ہے، اور وہ کیا ان کا کیا جینا ہے؟ میرے خیال میں تو اگر ان کے پاس کوئی تھوڑی سی ہو نا، تو وہ جو نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑی سی وہ پانی ناک میں ڈال کے نا تو مر یار. سر میں نے سنا ہے ہمارا وہ دیکھے چودھری ندیم خادم ایم این اے الیکشن لڑے ہیں، کیا نام ہے، ایم این اے نون سے، ٹھیک ہے، غیرت مند بندہ ہے جی، اس کو سلام، سچی بات ہے. اچھا کہتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، گھر چلا گیا. اچھا زبردست. اسی کے مقابلے میں وہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے جی، بلال اظہر کیانی صاحب، یار کچھ بندے میں ہوتی ہے نا. ہمارا حسن الدین، اچھا سن لیں، تارڑ صاحب کا بیان آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں سے کہتے ہیں کہ فلسطین کو چھوڑیں، پاکستان کی فکر. کیوں فلسطین کو چھوڑیں؟ وہ میکڈونلڈ صاحب، وہ باندر سا جو ہے، کیوں فلسطین کو کیوں چھوڑے؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہے، قبلہ اول وہاں پہ نہیں ہے. ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے قبلہ اول کیا ہے. وہ زرداری صاحب کے دیکھیں ہیں، وہ آج کل وہ آ رہے ہیں، وہ ہاتھ کس طرح رکھا. اگر خان صاحب باہر ہوتے ہیں تو فلسطین میں یہ حال ہوتا؟ یہ ہوتا ہی نہ، ان کو رکھا ہی اندر اسی وجہ سے گیا ہے. یہ ہوتا ہی نہ، یہ جو کوئی ایک دن کا تو کھیل ہوتا نہیں ہے ان لوگوں کا نا. یہ ورلڈ میں جو ہوتا ہے یہ ایک دن کا تو کھیل ہوتا نہیں ہے. آپ میرے سے سینئر ہیں، میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ کسی گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں، چاہے میں وہاں شہید ہو جاؤں. تو یہ میری ایک تھنکنگ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جس کی یہ سوچ نہیں ہوگی اس کا روزہ، زکوٰۃ، خیرات یہ جو کرتا ہے وہ چیزیں ہماری قبول ہوں گی؟ میرے بھائی کوئی قبول نہیں ہے کسی کا، میرے سمیت. سچی بات ہے کہ ہم بالکل وہ کیا کہوں میں. زبردست. کیا کہنا چاہیں گی جی آپ؟ بچے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جنہوں نے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، ایک بات سوچیں کہ عورتیں باہر نکل آئی ہیں اور عورتیں کر رہی ہیں. عورتیں ایک نیشن کا ایکو سسٹم ہوتی ہیں، جیسے ایک زمین کا ایکو سسٹم آکسیجن ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے آکسیجن کو ڈیمیج کریں گے تو پھر سیف تو نہیں رہے گی. تو اسی طرح عورت باہر نکل آئی ہے جس سے گھر چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر چلاتی ہے گھر. تو اب عورت باہر نکل آئی ہے جو نیشن چلانا، جس نے گھر چلانا ہے، جس کا مطلب ہے گھر جل گیا ہے، اور اب وہ باہر نکال لیا آپ نے اس کو، وہ اپنے گھر بچانے کے لیے باہر نکل آئی ہے. اس کا بہت سیریس ایک سسٹم آپ کو سمجھنا چاہیے. جنہوں نے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں کہیں کہ عورتیں اب باہر نکل آ گئی. اس کا مطلب ہے نیشن کا ایکو سسٹم آپ نے توڑ دیا ہے، آپ نے ڈیمیج کر دیا. عورت نیشن کا ایکو سسٹم ہے. تو اگر آپ نے عورت سڑک پہ باہر نکال کر اور جیلوں میں کر کے، آپ یہ سیریس معاملہ ہے. جب یہاں پہ ایکو سسٹم توڑ دیا ہے تو کون بچا سکتا ہے؟ تو اس پہ سوچے. اپنی رونیت اور اپنا تکبر اس کو خدا کے لیے ایک طرف کرے اور قوم کا سوچے. عورتیں باہر آ گئی، اس کا مطلب گھر جل رہا ہے، پاکستان جل رہا ہے. آپ نے پورے پاکستان کو قید کر دیا ہے. ایک آدمی عمران خان کو قید کرا، پورے پاکستان کو قید کر دیا. آگے سن لیں، جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، خان صاحب کو اور مہرنگ بلوچ کو، دنیا ان کو نوبل انعام دے رہی ہے امن پیس کے نام سے. یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کو حکم ہے دشمن کے ساتھ بھی عزت سے بات کرو. بات کا طریقہ ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے کا، کوئی جھگڑا خون خرابہ کرنے کا اجازت نہیں دی ہے آپ کو. ہر چیز ٹیبل پہ ٹاک ہو کے بات کرتی ہے. کچھ عزت آپ کو میں نے دینی ہے، کچھ عزت آپ نے مجھے دینی ہے، اور کس بات پہ دینی اس پہ ہم دونوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ جی.